अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ हिस्टैरिसीस लूप। बच्चों, हिस्टैरिसीस लूप का प्योरली ताल्लुक़ जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के साथ है। तो पिछले टॉपिक्स के अंदर हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के हवाले से एक टर्म पढ़ी थी, मैग्नेटिक डोमेन्स। एक्चुअली होता ये है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनके अंदर ऐसे रीजन्स होते हैं जिन रीजन्स के अंदर एटम्स के जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, तमाम एटम के मैग्नेटिक मोमेंट वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर रहे होते हैं। तो उस रीजन को हम कह देते हैं मैग्नेटिक डोमेन। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको शो करने की कोशिश की है, ये देखें, ये रीजन जो है, इस रीजन में जितने भी एटम्स हैं उन सब के जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हैं और उनको एक ही एरो के साथ हमने रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह ये डोमेन्स मुख्तलिफ आपको नज़र आ रही हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप इस मटेरियल के ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे तो ये जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं ये रैंडमली ओरिएंटेड हैं, यानी कि इनकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। तो यूँ कोई नेट मैग्नेटिक इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर इसी मटेरियल के ऊपर फ़र्ज़ करें कि मैं इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ़ील्ड अप्लाई कर देता हूँ, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ़ील्ड, तो अब मैग्नेटिक फ़ील्ड ज़ीरो नहीं है बल्कि हमने अप्लाई कर दिया है। तो ये सारी डोमेन्स जो हैं इनके मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फ़ील्ड की डायरेक्शन में ख़ुद को अलाइन कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारा मटीरियल जो है वो मैग्नेटाइज हो गया। और अगर हम ये मैग्नेटिक फ़ील्ड हटा लें और मैग्नेटिक फ़ील्ड हटाने के बाद किसी तरीके से ये जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं ये दोबारा फिर उसी पोजीशन में आ जाएं जैसे पहले थे, तो हम कहेंगे कि हमारा मटेरियल जो है वो डी मैग्नेटाइज हो गया। अब इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली हमने स्टडी करना है इस टॉपिक के अंदर, और ये जो लूप बनता है, ये जो कर्व बनता है जिसको हम हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं, इसको हमने स्टडी करना है और ये भी देखना है कि हमने इसको हिस्टैरिसीस क्यों कहा। बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा ऑपरेटर्स है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक सोलेनाइड है, ठीक है, एक करंट कैरिंग सोलेनाइड है। उस सोलेनाइड को हमने एसी सोर्स के साथ जोड़ दिया है और उसके अंदर, इस सोलेनाइड के अंदर हमने एक आयरन का पीस रख दिया है, एक आयरन का टुकड़ा रख दिया है एक सैंपल के तौर पर, ताकि हम इसके ऊपर मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको स्टडी कर सकें। मैग्नेटाइजेशन हम किसको कह रहे हैं? ये जो हमारी डोमेन्स हैं इनका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेना, इसे हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। और फ्लक्स डेंसिटी से मुराद यहाँ पे क्या ले रहे हैं? जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने यहाँ पर अप्लाई किया है उसे हम यहाँ पर कह रहे हैं फ्लक्स डेंसिटी। तो बच्चों, द ग्राफ बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड फ्लक्स डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ अ लूप इज़ कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप। ये लूप आगे चल के बनेगा, हम देखेंगे कि ये लूप किस तरह से बनता है। आपने ये देखा कि इस सोलेनाइड को हमने कनेक्ट किया हुआ है एक एसी सोर्स के साथ, ठीक है। तो जब एसी करंट गुजरेगा हमारी सोलेनाइड में से, ठीक है जी, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। आपको पता है कि एसी करंट जो है इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज होती है और साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। तो जो एसी करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा उसके साथ साथ ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है वो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। जब हमारे करंट की एक पीक आएगी जिसको हम पॉजिटिव पीक कह सकते हैं, उस वक्त हमारा जो फ्लक्स डेंसिटी है यहाँ पर वो मैक्सिमम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। जब करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा और दोबारा फिर से पीक आएगी जिसको हम नेगेटिव पीक कहते हैं, तो उस वक्त जो है ये पोल जो हैं ये चेंज हो चुके होंगे। यहाँ साउथ पोल बनेगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा। इस सारी चीज़ को हम स्टडी करते हैं। स्टार्ट करते हैं जी हम। देखिए, शुरू में हमारा जो करंट है वो ज़ीरो है और करंट ज़ीरो से बढ़ रहा है अपनी पीक की तरफ। यहाँ पर जो हमने ग्राफ लिया है मैग्नेटाइजिंग करंट और फ्लक्स डेंसिटी, या मैग्नेटाइजेशन भी आप इसे कह सकते हैं क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी से ही मैग्नेटाइजेशन होनी है। तो मैग्नेटाइजिंग करंट और फ्लक्स डेंसिटी के दरमियान ये ग्राफ है। बच्चों, शुरू में करंट ज़ीरो है, उसके बाद जब करंट इंक्रीज़ करता हुआ पॉजिटिव पीक की तरफ जाएगा तो आप देख रहे हैं ये कर्व यहाँ पर हमारा मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा।
اور جب ہم اے پہ پہنچیں گے اس وقت کرنٹ اپنی پازیٹیو پیک پر جا چکا ہوگا. جب کرنٹ اپنی پازیٹیو پیک پہ ہوگا تو یہاں جو مٹیریل ہے وہ فلی میگنیٹائز ہو جائے گا, یعنی کہ ہماری جو ڈومینز ہیں وہ ساری ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن میں الائن ہو چکی ہوں گی. تو اس کرو کا یا اس لوپ کا جو سب سے پہلا سٹیپ ہے جس کو ہم ہسٹیریسس کہتے ہیں, لیکن یہ سٹیپ پہلا ہے لیکن اس کو پڑھیں گے ہم دوسرے نمبر پہ. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سیچوریشن کو. سیچوریشن کیا ہے؟ وین مٹیریل از فلی میگنیٹائز, یعنی کہ تمام ڈومینز جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن میں کر لیا ہے, الائن کر لیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کہیں گے مٹیریل فلی میگنیٹائز ہو گیا ہے. تو یہاں پر جو پوائنٹ اے ہے یہ ہمیں شو کر رہا ہے کہ مٹیریل جو ہے وہ فلی میگنیٹائز ہو گیا ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اوبیسلی کرنٹ جو ہے وہ ڈیکریز ہونا شروع ہوتا ہے. جب کرنٹ ڈیکریز ہوگا تو کرنٹ ڈیکریز ہونے کے ساتھ ساتھ جو میگنیٹائزیشن ہے اس کو بھی ڈیکریز ہونا چاہیے, اس کو فالو کرنا چاہیے کرنٹ کو. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جب کرنٹ بالکل زیرو ہو جائے گا, یعنی کہ جب یہ لائن جو میں نے بنائی ہے جب یہ لائن یہاں پہ وائی ایکسس کو ٹچ کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ کرنٹ یہاں پہ زیرو ہو گیا. لیکن آپ ایکس ایکسس میں تو زیرو پہ آ گئے لیکن وائی ایکسس میں زیرو پہ نہیں آئے. اس کا مطلب ہے کہ کرنٹ زیرو ہونے کے باوجود ہمارا مٹیریل ابھی تک ڈی میگنیٹائز نہیں ہوا, وہ ابھی تک میگنیٹائز ہی ہے. میگنیٹائزیشن یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ میگنیٹائزیشن یہاں پر لیگ کر رہی ہے. اسے ہم بولتے ہیں ہسٹیریسس. یہ جو میگنیٹائزنگ کرنٹ کا لیڈ کرنا ہے اور میگنیٹائزیشن کا لیگ کرنا ہے اسے ہم بولتے ہیں ہسٹیریسس. اب دیکھیں اس پوائنٹ کو ہم گراف کے اوپر آر کہہ لیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کرنٹ زیرو ہو گیا لیکن مٹیریل ابھی بھی میگنیٹائز ہے. یہاں پر دیکھیں کرنٹ زیرو ہونے کے باوجود ڈومینز تھوڑا بہت اپنی ڈائریکشن سے انہوں نے جو ہے وہ چینج کیا ہے خود کو, لیکن ابھی تک بھی مٹیریل سٹرونگلی میگنیٹائز ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارشلی ڈی میگنیٹائز ہوا ہے, تھوڑا بہت ڈومینز اوپر نیچے ہوئی ہیں لیکن ابھی بھی مٹیریل جو ہے وہ سٹرونگلی میگنیٹائز ہے. اسے کہتے ہیں ریٹینیٹیوٹی. when magnetizing current becomes zero material is still magnetized. ٹھیک ہے جی, اور اس کو ہم نے یہاں پر R سے ریپرزینٹ کیا ہے, اسے کہتے ہیں ریٹینیٹیوٹی. اس کے بعد کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مٹیریل جو ہے وہ ڈی میگنیٹائز ہو جائے تو اب دیکھیں یہ جو کرنٹ ہے اب یہ اس نے اپنی ڈائریکشن کو ریورس کر لیا ہے اور کرنٹ دوسری طرف جو ہے دوسری ڈائریکشن میں اب انکریز ہو رہا ہے. تو یعنی کہ کرنٹ جو ہے ہمارا وہ اب ریورس ہو گیا ہے, نیگیٹو ڈائریکشن میں انکریز کر رہا ہے. تو ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ ہمارا مٹیریل کیا ہوگا؟ وہ ڈی میگنیٹائز ہو جائے گا. ہمارا مٹیریل جو ہے وہ ڈی میگنیٹائز ہو جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارا مٹیریل جو ہے وہ اس پوائنٹ پہ یہ شو کر رہا ہے کہ ڈی میگنیٹائز ہو گیا. اسے کہتے ہیں کوئریسیوٹی. the value of magnetizing current which makes magnetization zero, یعنی کہ کرنٹ کی اس ویلیو پہ میگنیٹائزیشن زیرو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اسے ہم کہتے ہیں کوئریسیوٹی. یعنی کہ ہم نے جب کرنٹ کی ڈائریکشن کو ریورس کیا تو ظاہری بات ہے کرنٹ کی ڈائریکشن کو ریورس کرنے سے جو میگنیٹک فیلڈ ہے اس کا ڈائریکشن بھی ریورس ہو جائے گا. جیسے کہ شروع میں ہم نے کہا کہ اگر یہاں نارتھ پول اور یہاں ساؤتھ پول بن رہا ہے تو کرنٹ کی ڈائریکشن ریورس ہونے سے یہ پولز بھی ریورس ہو جائیں گے تو میگنیٹک فیلڈ بھی ریورس ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ڈومین جو ہیں یہ واپس آتے ہوئے پہلے تو رینڈملی اورینٹڈ ہوں گی, یعنی کہ ڈی میگنیٹائز ہوں گی, لیکن یہ سلسلہ رکے گا نہیں کیونکہ کرنٹ ابھی بھی انکریز ہوتے ہوئے نیگیٹو پیک کی طرف جا رہا ہے. تو جب کرنٹ نیگیٹو پیک پہ پہنچے گا اس وقت یہ ڈومین جو ہیں یہ دوسری ڈائریکشن میں اپنے آپ کو الائن کر چکی ہوں گی, یعنی کہ میگنیٹک فیلڈ کی چونکہ میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن ریورس ہو گئی ہے تو ان ڈومینز کو بھی ریورس ہونا ہے. لہٰذا جب کرنٹ اپنی نیگیٹو پیک پہ پہنچے گا تو ڈومینز جو ہیں یہ اگین الائن ہو جائیں گی, لیکن اب ڈومینز کی ڈائریکشن کیا ہوگی؟ ریورس ہوگی. پہلے آپ نے دیکھا کہ ڈومینز اس ڈائریکشن میں الائن تھی, اب اس ڈائریکشن میں الائن ہوگی. تو جب پازیٹیو پیک آتی ہے اس وقت ڈومینز ایک ڈائریکشن میں الائن ہوتی ہیں اور جب نیگیٹو پیک آتی ہے تو ڈومین دوسری ڈائریکشن میں الائن ہوتی ہیں. تو یہ گراف جو ہے یہاں پر یہ سلسلہ رکے گا نہیں بلکہ یہ بڑھتا ہوا آگے چلا جائے گا. یہ گراف جو ہے ہمارا یہ بڑھتا ہوا یوں آگے چلا جائے گا. تو اس طرح سے کرنٹ جو ہے اس کا سائیکل چلتا رہے گا اور کرنٹ کا سائیکل چلنے کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ جو لوپ ہے یوں کر کے کمپلیٹ ہو جائے گا. تو یہ جو لوپ بنا, ٹھیک ہے جی, اس کرنٹ کی میگنیٹیوڈ اور ڈائریکشن کے چینج ہونے سے میگنیٹائزیشن اور ڈی میگنیٹائزیشن کا یہ جو لوپ بنا اس لوپ کو ہم کہتے ہیں ہسٹیریسس لوپ. ٹھیک ہے بچوں, تو یہ تھا جی ہمارا ہسٹیریسس لوپ. اب فردر کچھ چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں. ایریا آف دا لوپ, یہ جو ایریا آف دا لوپ ہے
اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے ساتھ کچھ اور اس کے اپلیکیشنز ہیں تو اس کو ہم اب ڈسکس کرتے ہیں۔ جی بچوں، تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں جی ایریا آف دا لوپ۔ آپ کے سامنے دو ہسٹیریسس لوپ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کا ایریا جو ہے وہ زیادہ ہے اور اس کا ایریا تھوڑا کم ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے بنانے کی کوشش تو کی ہے تھوڑا کم، لیکن اتنا کم مجھ سے نہیں بنا، تو اس کا ایریا آپ سمجھ لیں کم ہے اور اس کا زیادہ ہے۔ ایریا آف لوپ جو ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو میٹیریل ہے اس کو میگنیٹائز اور ڈی میگنیٹائز کرنے میں ہمیں کتنی انرجی خرچ کرنی ہوگی۔ اب یہ بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے میگنیٹک ڈومینز کو، تو میگنیٹک ڈومینز کے درمیان بھی فرکشن ہوتی ہے جسے ہم انٹرنل فرکشن کہتے ہیں۔ تو جب ہم نے کسی میٹیریل کو میگنیٹائز یا ڈی میگنیٹائز کرنا ہوتا ہے تو ایکچولی ہمیں ورک کرنا پڑتا ہے اگینسٹ دا انٹرنل فرکشن، اور جو بھی ورک ہم اگینسٹ فرکشن کرتے ہیں وہ ہمیں وہ رزلٹ ملتا ہے اس کا ایز اے ہیٹ، تو وہ ورک ہمیں ہیٹ کی فارم میں ملتا ہے جس کو ہم ہسٹیریسس لاس بھی بولتے ہیں۔ تو اگر کسی میٹیریل کا یہ جو ہسٹیریسس لوپ ایریا زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو میگنیٹائز کرنا اور ڈی میگنیٹائز کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، اس کے لیے ہمیں زیادہ انرجی ریکوائر ہے۔ ایسے میٹیریل کی جو ریٹینیٹیوٹی ہے وہ بھی ہائی ہوتی ہے اور کوریسیوٹی بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ میٹیریل، ایسے میٹیریل کو ہم کہتے ہیں ہارڈ میگنیٹک میٹیریلز۔ فار ایگزامپل اسٹیل جو ہے یہ ہارڈ میگنیٹک میٹیریل ہے، اس کا لوپ ایریا زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے جو میٹیریلز ہوتے ہیں ان کو ہم پرماننٹ میگنیٹس بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ میٹیریل جن کا لوپ ایریا کم ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کو میگنیٹائز کرنے اور ڈی میگنیٹائز کرنے میں ہمیں کم انرجی خرچ کرنی پڑتی ہے۔ ایسے میٹیریلز کی جو ریٹینیٹیوٹی ہے وہ اسمال ہوتی ہے اور کوریسیوٹی بھی کم ہوتی ہے۔ ایسے میٹیریلز کی اگزامپل ہمارے پاس آئرن ہے، ان میٹیریلز کو ہم الیکٹرو میگنیٹس میں یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ٹرانسفارمرز ہوتے ہیں ان کی کور بنانے کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئے گا اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد۔ پیپر میں ایز اے لانگ کویسچن ہی آتا ہے، لیکن اس کے اندر سے بہت سارے ایم سی کیوز بھی بن سکتے ہیں، اس کے علاوہ شارٹ کویسچن بھی بن سکتے ہیں کہ ہسٹیریسس کیا ہوتا ہے، کوریسیوٹی کیا ہوتی ہے، ریٹینیٹیوٹی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، لوپ ایریا اس سے کیا مراد لیتے ہیں ہم، تو یہ ان سے ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن بھی بن سکتے ہیں۔ ویسے یہ ایک امپورٹنٹ لانگ کویسچن ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔